اچھا آج ہے آج سے 16 دسمبر. ہاں 11 آج کی سال پہلے کی ہم بات تاریخ کر جو رہے ہے نا ہیں. ویسے ہمارے لیے ذرا بھاری ہوتی ہے آج کی ہاں جی، تاریخ. 16 دسمبر 2014 کو کم و بیش یہی وقت تھا جب وہ ہوا جسے پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ مانا جاتا ہے، اور آج اتنے سال بعد بھی اس خطے کو ایسے ہی خطرات کا سامنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ دہشت گردوں کے بارے میں بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ ہم نے ان سے کس طرح نمٹنا ہے. 11 سال پہلے جب 6 دہشت گرد پشاور کے آرمی پبلک اسکول کی دیوار پھلانگ کر اندر گئے، تمام کلاسز چل رہی تھیں، بچے اپنی روٹین میں مصروف تھے. جدید اسلحے سے لیس سرکاری اہلکاروں کی وردیوں میں ملبوس یہ دہشت گرد طلباء پر گولیاں برسانا شروع کرتے ہیں. اندھا دھند گولیاں برساتے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے اے پی ایس کا گھراؤ کیا. تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ 122 معصوم طلباء سمیت 147 افراد کو شہید کر چکے تھے. اچھا، بڑی پینفل ڈیٹیلز ہیں ٹو گیٹ انٹو اٹ کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا. یہ ایک ایسا اس کے واقعہ بعد تھا کیا جس نے ہوا. پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام لوگوں کو، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو لٹرلی متحد کر دیا تھا. نواز شریف، عمران خان سمیت تمام لیڈر اکٹھے ہوئے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بڑا پلان تشکیل دیا اور دہشت گردوں کو پھانسیاں دے کر مثال بنایا گیا. اور نیشنل ایکشن پلان بھی بنا پھر. بالکل، جس پر بڑی حد تک عمل بھی ہوا، نتائج بھی ملے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا. اور آج پھر دہشت گردوں کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر یہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے نا وہ کوئکلی ویسے واپس پولرائزڈ ہو گئے تھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جس سے ہمیں یہ لگے کہ اب ہم سارے جڑ گئے ہیں اور آئندہ کبھی کسی اور چیزوں میں نہیں پڑیں گے. دس از آر جس کو کہتے ہیں نا کمبائنڈ ہمارا جو ایک تھریٹ ہے، وی نیڈ ٹو بی ٹوگیدر. لیکن ایسا ہوا نہیں. اینڈ سو مینی ایئرز آن وی سی دیٹ ایز ویل. آج بھی درجنوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور بے تحاشا دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ لٹرلی پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف جو عزم ہونا چاہیے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے، کرتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں. مشتاق صاحب، ثانیہ اے پی ایس کی ہم بات کر رہے ہیں. 11 سال بیت گئے ہیں اس بات کو. جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنا تھا اور پاکستان کی داخلی اور خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں ہوئی تھیں تب. تو کیا اس کے بعد آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ مطلب 11 سال ہو گئے ہیں، کیا اسیسمنٹ آپ کی کیا کہتی ہے؟ بالکل، انیشلی تو تمام سیاسی جماعتیں اور ہماری اس وقت کی جو حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ متفق تھے کہ اب جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور کافی اسپرٹ میں تھے لوگ وہاں پہ اس وقت، جس طرح عموماً پاکستان میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کرائسس ہوتی ہے، تو سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور بعد میں کافی امپرومنٹ آئی تھی لائن آف سچویشن میں. لیکن بعد میں جب حالات سدھر گئے تو میرے خیال میں نہ ہمیں یاد پڑ گیا، نہ حکومت کو انہوں نے یاد رکھا، نہ سیاسی جماعتوں کو یاد تھا کہ انہوں نے اس طرح کی پی سی کی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک نیشنل اسلام پلان تھا. انہوں نے فیصلے کیے تھے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، سوائے ایک ہی کارروائی کے جو کہ شمالی وزیرستان میں ہوئی تھی اور اس سے کافی فرق پڑا تھا. لیکن بعد میں جو نیشنل اسلام پلان کے باقی پوائنٹس تھے، میرے خیال میں اس پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم سفر کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ملیٹنسی اور دہشت گردی کا آپ خاتمہ کا نہ ہو کہنا تھا سکا. اس کے بعد جب حالات سدھر گئے اور دیکھا جائے تو حالات تو بالکل نہیں سدھرے. مطلب امیڈیٹلی شاید کچھ ہوا اور ڈفرینس، وہاں لیکن ایک اب وقفہ بیچ میں لٹرلی وقفہ آ گیا تھا. 3 ویری سال شارٹ تک ونڈو. 3 سال تک یا اس طرح 3 کے سال ان واقع دی گرینڈ اسکیم آف تھنگز از nothing. ویری شارٹ ونڈو. ہاں، مطلب سسٹینیبل تو نہیں تھا نا. مشتاق صاحب، اب بہت سال گزر جانے کے بعد ہم پھر 2014 سے ملتے جلتے حالات کا ہی سامنا کر رہے ہیں. افغانستان میں رجیم بدل گئی، لیکن ظاہر ہے پاکستان فرینڈلی تو یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح افغان سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے. فرق یہ ہے کہ ریاست کی پالیسی پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے، لیکن پولیٹیکل ڈیوائیڈ موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ایک بھی کوئی بھی ملٹری سولجر نہیں ہے. تمام ممالک کے فورسز جو ہیں وہاں سے چلے گئے ہیں. افغان طالبان کی حکومت ابھی ہے اور یہ افغان طالبان حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فورس سے جاتے تھے، پاکستانی فورس سے سفر کرتے تھے، مذاکرات کرتے تھے. پاکستان نے دوحہ میں ان کے لیے پولیٹیکل آفس کھولنے میں بہت مدد دی. لیکن آج سب ممالک میں امن ہے، افغانستان میں امن ہے، لیکن پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بہت کاوشیں کی، پھر مذاکرات میں اہم کلیدی کردار ادا کیا. لیکن پاکستان جو ہے واحد ملک ہے کہ دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل نہ پا سکا. تو میرے خیال میں
ये मायूसी हुई है कि मायूस कुन बात तो डेफिनेटली है, बिकॉज पता नहीं तब लगता था कि बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी और फिर वो बदली रहेंगी और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। 2014 में जो कुछ हुआ उसके बाद दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक के बाद एक ऑपरेशन भी हुए, कई नामी गरामी दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए। मुश्ताक साहब ये बताएं कि इस वक्त सूबे के हालात क्या ऐसा कोई तकाजा करते हैं कि कुछ इसी किस्म की चीज़ें दोबारा हों, कोई ग्रैंड ऑपरेशन हों और होते रहें? मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मिलिट्री ऑपरेशन मैंने कवर किए हैं, बहुत करीब से मैंने देखे हैं। तो ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान में 15 जून 2014 को एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था, ज़रब अज़ब। मेरे ख़्याल में वो आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल मिलिट्री ऑपरेशन था और ये वाहिद मिलिट्री कार्रवाई थी पाकिस्तान के अंदर कि इससे पाकिस्तान में और बिलख़ुसूस जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। मिलिटेंट्स या तो रोपोश हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, कुछ अफ़गानिस्तान गए थे और यहाँ पे बहुत अमन था। तरक्की के काम भी शुरू हुए थे, स्कूल कॉलेजेस बने थे और वो जो कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट वो असल मानों में बहाल हुआ था। उसके बाद 2021 तक काफ़ी अमन था यहाँ पे, लेकिन बाद में जो मुज़ाकरात शुरू हुए, पाकिस्तानी तालिबान को यहाँ पे लाया गया और कुछ वहाँ पे अफ़गानिस्तान में थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल इनडिसाइसिव है कि हम अब क्या करें। मुज़ाकरात भी हम करते थे और जो लोग आके हमारे जो रेट थी वो चैलेंज करते थे, तो हमने आंखें बंद की। और अब सूरत हाल ये है कि वो जो हमारे कबाई इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, लोगों को हमने एतमाद में नहीं लिया कि हुकूमत भी है यहाँ पे, तो वो तो हमारे हाथ से चले गए हैं। लेकिन वो जो हमारे कबाई इलाकों के नज़दीक इलाके हैं, सेटल एरियाज़ हैं, स्पेशली हमारे जनूबी अजला हैं, वो भी हम खो गए हैं और वहाँ पे शाम के बाद हुकूमत क्रिएट नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में अब तो हालात उस हद तक पहुँच गए हैं जहाँ पे 2014 में थे। ये बड़ी बहुत सारा हाँ, ये बड़ी पानी सर से कंसर्निंग गुजर बात चुका है। है अगेन। या दैट्स राइट, और हालात जो हैं हमारे सॉर्ट ऑफ उस तरफ दोबारा से जा रहे हैं। वी नीड टू कर्ब दैट। मुश्ताक यूसुफज़ई, सीनियर साहबी, बहुत बहुत शुक्रिया